ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 192 پروگرام ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتائیں، آج جس دن انشاءاللہ ختم ہوگا لاسٹ، اس دن ایک بڑا پروگرام ہم سیرت کا حبلی میں کریں گے، چاہے مدرسے میں یا کہیں اور اچھے 2-4 علماء کو نیشنل لیول کے کم سے کم بلائیں گے اور سیرت پر بات کریں گے۔ دعا کریں کہ طبیعت صحیح رہے اور یہ پروگرام چلتا رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو تربیت کی، وہ تربیت کن چیزوں کی بنیادی طور پہ کی۔ یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ بنیادی چیزیں وہ ہیں، وہ اخلاق ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں امن و امان برقرار رہے، کیونکہ اسلام کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا میں امن کیسے قائم رہے۔ امن قائم کرنے کے جتنے بھی اخلاق ہیں وہ سب ہمارے رسول نے ہم کو سکھلائے ہیں۔ تو اس میں سے ہم نے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے 2-4 تقریروں میں۔ آج انشاءاللہ ہم 2 بات آپ کے سامنے اور رکھیں گے۔ ایک ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، جس کو آپ عربی میں تو یہ لفظ بہت ہی وسیع معنی میں ہے، اور اس سے بھی بڑا لفظ ہے ایک معروف، جہاں پر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جو معروف کا لفظ ہے، ہر بھلائی کا کام معروف ہے۔ اچھا، اب احسان میں ایک درجہ سب سے منیمم ہے اور ایک درجہ بہت ٹاپ کا ہے۔ پہلے ہم اس کا دونوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں سب سے کم درجہ کیا ہے اور سب سے ٹاپ کا درجہ کیا ہے۔ اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اب اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ بھائی لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، پیسے تمہارے پاس ہے تو لوگوں کی مدد کرو۔ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کماؤ اور پیسے اس نیت سے کماؤ کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے اور اپنا بھی اس میں گزارا چلے گا۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لگاتار رسول سے سوال کیا گیا، ایک سوال کا جواب دے دیا، صحابی کیا ہو گیا، شانتی سے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں اس مسئلے میں وہ لگاتار سوال کرتے رہے اور اللہ کے رسول لگاتار جواب دیتے رہے۔ تو پہلا سوال حضور نے، پہلی بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور لوگوں کی مدد کرو۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر پیسے نہیں ہیں، تو ہم جیسے بیوقوف لوگ ہوتے تو یہ جواب دے دے بے پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے خاموش بیٹھے رہو۔ اللہ کے رسول نے کہا پیسے نہیں ہے تو پیسے کماؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو ایک فارمولا تو پیسے کمانے کا یہی حدیث سے نکلا، گرچہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ نکلا کہ پیسہ اس لیے بھی کمانا چاہیے اس نیت سے کہ لوگوں کی اور اسلام کی ضرورت پر ہمارا پیسہ کام آ سکے۔ اپنی ضرورت کو تو کام آنا ہی آنا ہے، لیکن دوسرے کی ضرورت کی نیت سے بھی ہم کو کمانا چاہیے اور خوب کمانا چاہیے، تھوڑا موڑا نہیں، خوب کمانا چاہیے۔ دیکھیں، جو اسلام یا جو مذہب، خاص کر اس میں اسلام، جب ایک پوری دستور کی زندگی کے دستور کی بات کرتا ہے تو پیسے ریکوائرڈ ہیں، پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ پیسہ بہت بری چیز ہے۔ ساری دنیا کی چیز بری ہے اگر غلط استعمال ہو، کوئی بھی جو بہت اچھی چیز ہے وہ بھی کیا ہے، بہت بری ہے اگر اس کا یوز کیا ہو جائے، غلط ہو جائے۔ تو پیسہ بہت ضرورت کی چیز ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں اسلام کے، مثال کے طور پر ایک اسلامی حکومت ہے، اس کو ہاسپٹل بھی اچھا سے اچھا رکھنا ہے، ہائی کلاس کا، کہ مسلمان اگر بیمار ہو، انسان اگر بیمار ہو تو وہ ہمارے ہاں کر کے علاج کرائے۔ اپنی سیکیورٹی رکھنا ہے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے۔
بیواؤں کا فنڈ رکھنا ہے اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، یتیموں کی پرورش کرنا ہے اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے، جو بوڑھے ہیں اور ان کا کوئی دیکھ بھال کرنا والا نہیں ہے ان کے لیے بھی فنڈ چاہیے۔ تو اگر آپ پیسہ نہیں کمانے کی تبلیغ کریں گے تو یہ ڈپارٹمنٹ کہاں سے چلیں گے؟ تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ پیسہ بری چیز ہے، پیسے کا استعمال اگر صحیح ہے تو پیسہ بہترین چیز ہے اور پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ کماؤ پیسے، اور اس نیت سے کماؤ کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ بھلائی کریں۔ تو اس نے صحابی نے پھر سوال کیا، اللہ رسول وہ کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جس پوزیشن میں ہے اس لحاظ سے لوگوں کی ضرورت پوری کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ کسی کو نہیں دے پا رہا ہے، ہمارے بغل میں ایک آدمی پریشان ہے، بوڑھی عورت ہے، پانی نہیں بھر سکتی، باہر پانی آ رہا ہے، پانی لے کر کے وہاں سے نہیں آ سکتی، وہ کام کر کے دے دو۔ نل آتا رہتا نا، آپ دیکھتے ہیں دروازے پہ کسی کے نل ہے، بوڑھی عورت ہے بیچاری وہاں تک نہیں جا سکتی، آپ جوان ہٹے کٹے بغل میں بیٹھے ہیں، بوڑھی عورت پانی بھر رہی، آپ بولے اماں آپ گھبرائے نہیں، جب پانی آئے گا ہم بھر دیں گے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر جب بن چکے تھے اس وقت بھی ایک بوڑھی کے گھر کا پانی بھرتے تھے۔ ہم نے آج تک کسی کو ایک لوٹا بھر کے نہیں دیا ہوگا، ہمارے محلے میں دیکھتے ہوں گے ہم، بعض عورتیں ہیں جو بیچاری بوڑھی بھر رہی ہیں، جھکی ہوئی ہیں کمر، اس کے باوجود گھڑا اٹھا رہی، ہم کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اماں آپ بیٹھ جائیں، روز آنا میں پانی بھر دوں گا جب آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر پیسہ نہیں کمانے کی طاقت ہے تو نیکی کرو کچھ۔ ادھر کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا اپاہج آدمی ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو بھلائی کا حکم کرے، کہ بھئی ایک غلط چیز دیکھ رہا ہے تو لوگوں سے کہے بھئی یہ غلطی ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کریں؟ اب کتنے سوال ہو گئے؟ یہ 5واں سوال ہو گیا۔ کہا اللہ رسول اگر وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ بھلائی کی بات کرے، مطلب یہ کہ اس کی سوسائٹی میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، وہ اگر بات بھی کرے گا تو ڈنڈے کھائے گا، تو اب کیا کرے؟ حضور نے کہا پھر کم سے کم اتنا کرے کہ خود برائی نہ کرے۔ میں نے کیا بات آپ کو بتائی تھی کہ احسان کا سب سے منیمم درجہ کیا ہے کہ خود اس کو میں نے آپ کو مدلل کیا۔ جو میں نے بات کہی تھی کہ احسان کا سب سے کم تر درجہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہماری ذات سے یہ اسٹیج سے فائدے، یہ اسٹیپ ہے، اگر اس اسٹیپ سے فائدے نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا ہو کہ ہماری ذات سے اس سوسائٹی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ منیمم درجہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا؟ اچھا، اب اس کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ میں انبیاء شامل ہیں، شہداء شامل ہیں، صلحاء شامل ہیں، ہم لوگ تو اس میں کسی لسٹ میں ہی نہیں ہیں۔ جس نے برائی کیا ہے، ایک آدمی آپ کے ساتھ بہت برا ہے، اچانک اس کو ضرورت پڑ گئی 500 روپے کی، حالانکہ آپ سے اس کی ایک دم ایسے چلتی ہے، ضرورت پڑنے سے پہلے آپ کو محسوس ہو گیا کہ بندہ پریشان ہے، اب آپ اندر سے خوب خوش ہو رہے ہیں، بیٹا اچھا ہے، ہم کو بہت ستاتا ہے یہ تقاضا نہیں ہے ہمارا، حالانکہ ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہماری جس سے لڑائی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے گھر میں بیماری آ جائے، وہ خود بیمار ہو جائے تو ہم اندر خوب ہیپی ہوتے ہیں، اچھا ہوا بہت ستاتا۔ لیکن ہاں، حالانکہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب اس کی پریشانی ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اپنی اس چیز کو کنارے، اس کے باوجود بھی آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو کرنا یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو 500 روپے کی جو ضرورت ہے وہ مدد کر دیں۔ یہ کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، اور خاص کر جب ہم پریشان ہوں ایسے موقع پر یہ دوسرا درجہ ہے۔ یعنی پہلا درجہ کیا ہے کہ ایک آدمی سے آپ کی بن نہیں رہی ہے اور اس کو ضرورت پڑ گئی۔ اب دونوں مثالیں اللہ کے رسول کی زندگی سے دے رہے ہیں آپ۔ وہ بڑھیا جو کچڑا ڈالتی تھی، اس نے آپ کو معلوم ہے کتنے دن ڈالا ہے؟ 1000 سال ڈالا ہے، 3 سال۔ 3 سال کو اگر ملائیں گے تو 3 دن کا 900، تقریباً 1000 دن، 1000 سال نہیں سر، 1000 دن۔ 1000 دن کچرا ڈالنے والی جس دن کچرا نہیں ڈال رہی ہے، اس
جس پر کچرا ڈالا جا رہا ہے اس کو فکر ہو رہی کہ آج اس کی طبیعت کیا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں, اچھا ہوا کم سے کم جہاں پر مصیبت ٹلی. لیکن اللہ کے رسول کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو. بہت اونچا کیریکٹر ہے, مطلب ہم اپنے الفاظ میں اس کیریکٹر کو بیان نہیں کر سکتے, سمجھے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کے ساتھ کی. کس کے ساتھ؟ جس نے برائی کیا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا, یہ کیریکٹر پیش کیا. اچھا, حالات جب ہمارے بہت خراب رہے اور ایسے موقع پر بندے نے کیا کیا, بھلائی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون ہے, تو آپ نے فرمایا طائف کا دن ہے. اچھا, ان کو معاف کیا وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ آگے آ رہا ہے. معاف کرنا تو ایک دوسری بات ہے, اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلوں میں کیا ہو جائے, اسلام اور مسلمان پیدا ہو جائیں. یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کس چیز کا, بھلائی کرنے کا. اچھا, ایک طریقہ اور بھی بھلائی کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا. اب ایک یہ ہے کہ اللہ میں اتنا نماز بھی پڑھتا ہوں, آپ کی وہ تقریر بھی کرتا ہوں اور اتنا ہے, پھر بھی میں بھی پریشان, میرا ہی ہاتھ ٹوٹ گیا. سارے لوگ دیکھو ہاتھ والے گھوم رہے, ہم لولے گھوم رہے ہیں. ہاتھ ٹوٹا ٹھیک ہے, اور دماغ آپ کا صحیح رہا, اس وقت یہ سوچنا یہ سب سے بڑی بھلائی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو یہ ساری ہوتی نا باتیں کہ وہ کہتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا نا کہ بھائی بیٹا مر گیا, وہ قبر کے پاس رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بولو اسے صبر کرو. تو کیا کہتی ہے, تمہارا مرا ہوتا تو معلوم ہوتا, تمہارا مرا ہوتا تو معلوم ہوتا. سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں بھائی ایک بیٹا مر گیا نا, دوسرا بیٹا ہے. اچھا, آپ سوال ہے کسی کو ایک ہی بیٹا وہی مر گیا, وہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں زندہ ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ دوسرا بیٹا عطا کر دے. یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ میرا ایک ہی تھا, وہی دنیا بھر کے 5-5 7 تھے, اس میں سے کسی ایک کو لے لیتا. یہ ہمارا ایک ہی تھا, اسی کو آپ نے چھین لیا. ایسے موقع پر آدمی جو بھلائی اللہ کے ساتھ سوچنی چاہیے. یہ سب سے اونچی بھلائی ہوتی ہے کہ جب آدمی پریشان ہو اس کے باوجود بھی وہ کیا کرے, اللہ کے ساتھ اچھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی, روایت الگ الگ ہے, منیمم یہ ہے کہ 7 سال ہوئی, 7 سال جیل میں رہے. جب جیل سے چھوٹے, حالانکہ نبی ہے, کہتے ہیں وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن, کہ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ جیل میں ہم کو اچھا رکھا اور اچھی طریقے وہاں سے نکال دیا. ابھی جیل میں رہنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن جیل میں رہنے کے باوجود بھی جیلر نے اور جیل کے لوگوں نے یوسف کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ وہاں سے تو نے بڑی عزت کے ساتھ ہم کو کیا کر دیا, باہر کیا. اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ جو سوچ ہے یہ بڑی اونچی سوچ ہے. تو ہمارے ساتھ بھی مسائل آتے ہیں تو ہم کو بھی اللہ کے ساتھ اچھا, کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے, کبھی امتحان ہوتا ہے, کبھی ہماری ذاتی پرابلم ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بطور سزا ہمارے ساتھ کرتا ہے. اور ایک آدمی نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ اللہ رسول میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ آپ نے جواب دیا ٹھیک ہے بھائی آپ جس کو چاہیں گے اس کے جھنڈے کے ساتھ ہوں گے. ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, کہا مجھ سے بہت چاہتے ہو, کہا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. اب دیکھو عجیب جواب ہے, بھائی ہونا چاہیے تھا مجھے چاہتے ہو, اس کے بعد ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا, وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ رسول میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. اللہ کے رسول جواب کیا دے رہے ہیں, مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. مطلب کیا ہے,
آپ نے فرمایا نا کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ پھر اس کے بعد کس کو؟ پھر آپ نے فرمایا اشد البلاء انبیاء ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، جتنا آپ دیندار ہوتے جائیں گے اتنے پرابلم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ دیندار ہوتے جا رہے ہیں خوب ساری چیزیں خوب آپ کے ساتھ اسموتھلی رننگ ہونے لگتی، سارے لوگ دیندار ہو جائیں گے۔ اگر آج معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز پڑھنے پر پابندی سے 25,000 روپے کا فائدہ ہونے لگتا مہینہ میں، آپ دیکھیے پھر مسجد ناکافی، وہ تو ایسا لوگ کرتے ہیں، کیا فائدہ، دیکھو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ٹھیلا لگائے ہوئے، وہ حالانکہ اس ٹھیلے کی برکت اسے نہیں معلوم۔ آپ 25,000 کا صوفہ لاتے ہیں نا، وہ جتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کو وہ خوشی ایک کرسی لانے میں ہوتی ہے۔ وہ ایک کرسی لے کر کے آتا ہے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو آپ 25 سے 50,000 کا صوفہ لے کر کے آتے ہیں۔ مقصد اصل خوشی ہے۔ ایک آدمی کو اگر اندر سے سیٹسفیکشن ہو رہا ہے، اندر سے مطمئن ہو رہا ہے، اندر سے سکون حاصل ہو رہا ہے، وہ بھلے فٹ پاتھ پہ لیٹا ہو اور چاہے آپ اپنے آپ بیڈ روم میں لیٹے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ بیڈ روم میں لیٹ کر کے کروٹیں بدل کر کے نیند نہ آ رہی ہو اور ایک آدمی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا خراٹے لے کر کے سو رہا ہو تو تم سے زیادہ بہتر مزے میں وہ ہے۔ تو ہوتا یہی، اس کو لوگ سمجھتے نہیں بات، وہ اپنا بیڈ روم، اچھا وہ بھی نہیں سمجھتا۔ مزے کی بات یہ ہے، کون؟ وہ جو فٹ پاتھ پہ لیتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اتنی اچھی نیند سویا ہوں، وہ اس کو بیڈ روم نظر آتا رہتا ہے، اس کو بیڈ روم نظر آتا ہے۔ ایک وہاں دبئی میں ایک بہت اچھا کاریگر تھا، تو بڑا سنجیدہ آدمی تھا، لیبر تھا، تو ایک دن کہنے لگا کہ دیکھو ہم لوگ کتنے اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، یہ جتنے اچھے گھر ہیں تو ہم نے بنائے ہیں، مطلب ہم سے مراد ہم لیبر لوگوں نے، لیکن ہم اس میں رہ نہیں پاتے۔ وہ افسوس ظاہر کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ لیکن یہ جو تم اچھا گھر بنا رہے ہو اس میں سونے والا ٹیبلٹ کھاتا ہے پھر سوتا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ بغیر ٹیبلٹ کے سو جاتے ہو۔ اگر تم کو صحیح ٹائم پہ صبح جگایا نہ جائے تو تم 2-4 گھنٹہ اور مزید سوتے رہو گے۔ وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اللہ کتنی لمبی رات ہو گئی، یہ رات ختم ہو بھائی کسی طریقے سے۔ ہاں تم دعا کرتے ہو کہ اللہ رات کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، اتنی جلدی ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ دیکھیے دونوں کے سکون میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کہتے ہیں احسان کرنے کی بات فرمائی، بھلائی کرنے کی بات، اس کا یہ۔ اب اس کا درجہ کیا ہے، کس کے ساتھ مطلب احسان جو کیا جائے گا، جو بھلائی کی جائے گی، اس کی ترتیب کیا ہے؟ ایسا بہت دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت نکمے ہیں۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ دیکھیں گھر کے ساتھ اچھا ہونا سب سے پہلی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کے سامنے 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ آپ کے گھر میں بیٹھے، مولانا صاحب بہت اچھے کیریکٹر کے مالک ہیں، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو 1 گھنٹہ مینٹین رکھنا ہے۔ ہم 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اچھے رہ لیتے ہیں۔ اوریجنل کیریکٹر ہم کو کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں اندر سے کیسے آدمی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بھلائی ہم کو کرنی کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے والدین ہیں، ٹاپ کلاس پہ۔ وہ جتنا بھی جس حالت میں بھی ہوں، جتنے بھی آپ کی شکایتیں، ساری شکایت صحیح ہونے کے باوجود غلط ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ والدین کی کتنی بھی شکایت ہو کہ صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ساری شکایت صحیح ہونے کے باوجود بھی عند اللہ کیا ہے وہ؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر والد آپ کی جیب سے پیسہ نکال لیں بغیر آپ کے بتائے ہوئے، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اگر والد کسی کو شوٹ کر دے اپنے بیٹے کو تو قصاص میں والد کو مارا نہیں جائے گا، اتنا بڑا حق ہے شریعت میں اس کا، سرکار جو بھی اس کو فیصلہ کر لے۔ لیکن اگر شرعی عدالت ہے تو قصاص میں اس کو مارا نہیں جا سکتا۔ کس کو؟ والد کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آ کر پوچھے مال کے بارے میں، یا ایسے پیسہ ابا کا، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے ابا کا ہے، انتا و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی کس کے لیے ہے؟ تیرے ابا کے لیے ہے۔
وہ اگر جیب سے نکال لیں بغیر بتائے ہوئے تو بھی ہمارے یہاں شرعی لحاظ سے جو فقہ کرام دیتے ہیں کہ چوری نہیں ہے، اور نہ لڑکا کلیم کر سکتا ہے۔ ہاں نہیں دیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر انہوں نے نکال لیا تو آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ ابا نے ہمارے چوری کی ہمارے پیکٹ۔ تو سب سے پہلا ہماری بھلائی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہمارے والدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 100% وہ غلط ہے تو بھی 100% صحیح ہے، ایک بات۔ اس کے بعد دوسری جو بھلائی کا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ رشتہ دار ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رشتہ دار 4 لوگ ہوتے ہیں، باپ کے بھائی اور باپ کی بہن، ماں کی بھائی اور ماں کی بہن، پھر ان کے لڑکے۔ ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ صلہ رحمی جو کرنا ہے، پوری تفصیل آپ سے گفتگو کی تھی کہ رحم کہتے کس کو ہیں، اور وہ رحم سے پیدا ہونے والے لوگوں کے ساتھ تو ایک ہم چچا ہوتا ہے، ایک پھوپھی ہوتی ہے، ایک خالہ ہوتا ہے، ایک ماموں ہوتے ہیں۔ یہ 4 ہی حقیقت میں سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو نمبرنگ میں دے رہا ہوں کیونکہ اس میں میتھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں کہ مثال کے طور پر ماموں پریشان ہے، ٹھیک ہے، امی بھی پریشان ہے، اب میرے پاس پیسے ہیں، اب ہم نے نمبرنگ جب دی تو پہلے کس کو رکھا؟ امی کو رکھا۔ دوسرے نمبر پہ کس کو رکھا؟ ماموں کو رکھا۔ تو آپ یہ میتھمیٹکس سے نہیں نکالیں کہ امی سے جب فارغ ہوں گے تب ماموں کی طرف توجہ دیں گے، یہ مطلب میرا نہیں کہنے کا ہے۔ بات میں سمجھنے کی کوشش کریں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اگر اس نظریے سے آپ کام کریں گے کہ پہلے امی سے ہم نپٹ لیں گے، امی کے مسائل حل ہو جائیں گے، تب ہم ماموں کی طرف توجہ دیں گے، تو ماموں کے مسائل اس طرح سے الجھ جائیں گے کہ وہ بیچارہ ختم ہی ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر ہم کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ہماری بڑی بچی بیمار ہے، ہماری طاقت، ہماری انرجی، ہمارا ٹائم سب لمیٹڈ ہے، میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کسی طرح اس کا مرض بیچاری کا ختم ہو جائے۔ اچانک چھوٹی بچی بیمار ہو گئی۔ اب میں چھوٹی بچی کے مرض سے کہوں کہ اے مرد تو ٹھہرا رہے، میں ابھی بڑی میں بہت بزی ہوں، جب ادھر سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں پوری توجہ تمہارے مرض کی طرف دکھلاؤں گا، تو یہ مر جائے گی بچی۔ اب ایسے موقع پر ہم اپنی طاقت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، کہ دونوں جان بچ جائیں۔ یہی کام آپ کو وہاں بھی کرنا ہے۔ ہمارا یہ نمبرنگ کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ پہلے آپ ماں کی کمپلیٹ کر لیں، ماموں کی طرف کوئی توجہ نہیں جائے۔ جتنا اس میں سے ممکن ہے ماموں کی طرف بھی توجہ ہو جائے۔ بات سمجھے؟ تو یہ اس کا معنی نہیں نکالے نمبرنگ کا کہ اس سے جب فارغ ہوں گے تو اس میں، اس سے جب فارغ ہوں گے تو اس میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ جتنا کر سکتے ہیں یہ، لیکن اس میں پہلے نمبر پہ کون رہے گا؟ وہ والدین ہی رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے پہ والدین، ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ نمبر 2 پہ کون ہے؟ رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار کے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 3 پہ جو ہے، جو آپ کے بغل میں ہے۔ بغل میں کون ہوتا ہے؟ بغل میں کلاس میٹ بھی ہوتا ہے، بغل میں کولیگ بھی ہوتا ہے، بغل میں ٹرین میں سفر کرنے والا بھی ہوتا ہے، بغل میں بس میں بیٹھنے والا بھی ہوتا ہے، بغل میں گھر والا بھی ہوتا ہے۔ ہم پڑوسی کے معنی صرف گھر کے لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا کھڑا ہے، اب آپ سوچیں کہ مولانا نے تو اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، لہذا اس کے ساتھ بھلائی ہم تیسرے، وہاں وہ پہلے نمبر پر ہے، وہاں پہ آپ کے امی نہیں موجود ہیں، کوئی نہیں موجود ہے، لہذا وہاں پر اس کا نمبر کیا ہو جائے گا؟ پہلا نمبر ہو جائے۔ تو یہ بغل والے جو لوگ ہیں یہ کبھی کبھی فرسٹ نمبر پر آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، وہ آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، کلاس میٹ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا پڑوسی رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سفر آدمی کر رہا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ یہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر محتاج ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہے، اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو آپ کے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ پریشان ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار مانگتے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ مانگتے رہتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل نے یہ بات مان لی کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے، لہذا اب اس کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں جو بھی مسائل ہیں اس مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ ترتیب ہے
किस चीज़ की? भलाई करने की। ये बात आपके सामने एक रखना चाहता था। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी की सारी सिफत परवरदिगार आलम की है। और अच्छे अखलाक सबसे बेहतर वही होते हैं जो सिफत इलाही का रिफ्लेक्शन हो, परतो हो। ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अतम दर्जे में, और फिर आपने अपनी उम्मत को यही बात सिखलाने की कोशिश की। तो उसमें से जो दूसरी चीज़ आज बताना चाह रहा हूँ वो है माफ़ करना, अफ़्व दरगुदर। पूरी दुनिया में अफ़्व दरगुदर, माफ़ करना एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। बाद लोग इससे भी बढ़ करके बात करते हैं, जैसे हमारे ईसाइयों में ईसा अलैहिस्सलाम का कौल बहुत मशहूर है कि अगर कोई गाल पर एक झापड़ मारे तो आप दूसरा झापड़ पेश कर दें। हमारे यहाँ ये पॉलिसी कतई नहीं है। हमारे यहाँ सिखलाया गया है कि अगर एक आदमी ने आपके साथ ज्यादती की, आप उस ज्यादती को अगर माफ करें तो ये इस बात का कतई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कि ये कमजोरी की वजह से माफ कर रहा है। अगर ये बात मुआशरे में या उस बंदे पर आ गई कि हमको इसने माफ किया क्योंकि हम ताकत ही नहीं थी बदला लेने की, ये जो आपका माफ करना है ये मजीद जुल्म फैलाएगा। क्योंकि आपने क्या किया, जुल्म को कोऑपरेट किया, वो बंदा यही काम हर एक साथ करता रहेगा। और गाँव में तो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर एक आदमी एक मरतबा शरारत किया, अगर उसको लोगों ने बर्दाश्त कर लिया तो उसकी शरारत की धीरे धीरे क्या होती है, आदत। और पहले ही दिन अगर उससे किसी ने निपट लिया तो पूरी ज़िंदगी वो सही रहता है बंदा। तो कुरान मजीद में भी इसको कहा गया है कि जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन, बुराई का बदला बुराई। एक झापड़ किसी ने मारा है, आप भी झापड़ मार सकते हैं। फिर कहता है कुरान मजीद, लेकिन कहा है कि सय्यतुन मिसलुहा, जो बदला लिया गया है उसमें दूसरे मारा था एक झापड़, आपने खींच के दो मार दिया, ये नहीं हो सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला बैठी हुई थी, वो दूसरा दोनों बैठे हुए थे। वो आप पर्दे में थी, ये बाहर थे। एक यहूदी आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। साम के माने होता मौत के, कि तुम पर मौत हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वालैका, तुम पर भी, क्या जो तुमने कहा है। हो सकता है कि मेरे कान ने सुनने में गलती की हो, तुमने अस्सलाम कहा हो, मैंने अस्साम सुन लिया हो। अल्लाह के रसूल ने एक ही वर्ड कहा वालैका, तुझ पर भी, क्या जो तूने कहा है। हज़रत आयशा अंदर बैठी हुई थी, कहा वालैका साम वलानतुल्लाही, कि तुम पर भी मौत हो और अल्लाह की लानत भी हो। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन तो लिए कि हज़रत आयशा भी बात कह रही है, या हज़रत आयशा ने धीरे से कहा, यहूदी ने नहीं सुना। बाद में उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो आदमी जो आया था आपने देखा बदमाश, उसने आपको कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा कि तब तुमने मेरा जवाब नहीं सुना। मैंने कहा वालैका। ये सारी बातें बताती हैं कि ये बंदा गाइडेड बाय गॉड है, ये इंसानी बस में नहीं है इतनी जल्दी से इतना सही जवाब दे देना। ये सब रब की क्या है, अल्लाह की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास इनायत है। आपने जब हज़रत आयशा से कहा कि मैंने जवाब दिया तुमने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने कहा वालैका, तुझ पर भी, क्या जो तुमने कहा। अब देखिए कितना पैटर्न जवाब है ये। तुमने दुआ दी है तो मेरी तरफ से भी दुआ है, तुमने अगर लानत भेजी है तो लानत है, तुमने मौत की बात की, लेकिन हज़रत आयशा से कहा कि तुमने ज्यादती कर दी। तुमने क्या कर दिया, एक जुमला उसके पर मजीद, तो एक झापड़ जैसे वैसे एक जुमला भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस अमल को हुजूर ने अप्रिशिएट नहीं किया कि ठीक है बदमाश इसी लायक था कि तुम इसको 20 गालियाँ देती, ये नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को टोका कि आयशा ये तुमने जो किया ये सही नहीं किया। तो एक पॉलिसी तो ये है कि बुराई अगर किसी ने की है तो उसके साथ वो इतना मामला कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद कुरान मजीद कहता है कि फमन अफा, जिसने माफ किया, व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह, तो उसका अज्र अल्लाह पर है। यानी अगर उसने तो अप्रिशिएट किया गया है किसको, माफ करने को।
قانون کیا بتایا گیا بدلہ لیا جا سکتا ہے. یہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو بیلنس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں صاحب ہر حال میں معاف ہی کرتے رہو تو دنیا میں ظلم کیا ہوتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری پالیسی کو بیلنس وے میں کیا. بہت بیلنس ہو گیا معاملہ کہ اگر سامنے والا ظلم کر رہا ہے, کوئی اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے ظلم کا بدلہ ہمیشہ معافی ملے گی تو یقینی بات ہے ظلم بڑھے گا. لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ ہم نے اگر ایک ہاتھ مارا تو ہم کو بھی ہاتھ مارا جا سکتا ہے, تب وہ ہاتھ روکے گا. تو ایک پالیسی تو یہ ہے. اچھا, اب اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ مطلب کوئی ایک دن یا ایک واقعہ نہیں ہے. اگر وہ بڑھیا والا واقعہ لیں تو ڈیلی ہی درگزر تھا, روزانہ ہی معاف ہی ہو رہی تھی, اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بدلہ لیا کب ہے, جب اس کی بات اسلام یا مسلم کمیونٹی کے خلاف ہو گئی, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بدلہ لیا. ورنہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں. اور یہی تربیت آپ نے صحابہ کی فرمائی, اور یہی تربیت وہ آپ ہماری بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں درگزری کی زیادہ سے زیادہ بات آنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یہودی کے سینے پر جنگ میں چڑھ گئے اور خنجر نکال کر مارنا چاہا. جب وہ خنجر نکالا تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. جب ان کے منہ پہ تھوکا تو یہ چھوڑ دیا انہوں نے. حالانکہ تھوکنے کے بعد غصے کو مزید ہو جانا چاہیے تھا. وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ نے چھوڑا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ میں نے خنجر نکالا تھا تو حقیقت میں اسلام کے لیے میں آپ کو قتل کرتا, کیونکہ آپ مجھ سے لڑائی کر رہے تھے اور یہ جنگ تھی. جب آپ نے تھوک دیا نا تو وہ غصہ ہو گیا مجھے. اگر میں اس وقت مارتا تو میں اپنے غصے کی وجہ سے مارتا, تو میں نے آپ کو معاف کر دیا اس تھوکنے پر, لیکن اگر دوبارہ تم لڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور یقینی بات ہے کہ حضرت علی ہے خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والا بندہ ہے. طاقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی. اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا یہودی کہ آپ کا مذہب اس طریقے سے کہ مطلب آپ کو جب میں نے تھوکا تو غصہ اتنا ہوا اور آپ نے معاف کر کے ہم کو, حالانکہ ہم ہوتے آپ کی جگہ کیا کرتے تو ایک کے بجائے 2 وار کرتے, لیکن آپ نے چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ اپنے ساتھ کیا, صحابہ کی پوری زندگی میں بھی. ایک صحابی پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول جو گھر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 بار کم سے کم. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے انڈر میں ہی ہے. زیادہ تر لوگ دیکھیں جو نیچے کام کرتے ہیں 5% لوگ شرارت پسند ہوتے ہیں, جو جان بوجھ کے شرارت کر کے غلطی کرتے ہیں, ان کو تو نہیں معاف کرنا چاہیے. یہ بھی آپ کو بتا دیں, وہ جو آپ کے انڈر میں یا گھر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرارت کر رہا ہے تو اس کو معاف کرنے کا فائدہ نہیں, بلکہ شرارت کو کیا کرنا ہے, کوآپریٹ کرنا ہے. لیکن زیادہ تر جو نیچے کام کرتے ہیں ان سے غلطیاں ان کی کم عقلی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, دونوں وجہ ہو سکتی ہیں اس کے ہے. ایسے میں آپ کو اور ہم کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے. ایک صحابی اپنے غلام کو مارا, ایک جھونپڑ مارا. ایک روایت میں آتا ہے کہ مار رہے تھے, دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے کہا کہ ذرا اپنے بارے میں بھی غور کر لو. جب انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو دیکھا اللہ کے رسول کی آواز آ رہی, فرمائے کہ جس کو تم مار رہے ہو وہ تمہارا غلام ہے, تم بھی کسی کے غلام ہو. کس کے؟ اللہ کے. اگر وہ مارنا شروع کر دے گا تو حالت خراب ہو جائے گی. لہذا زیادہ سے زیادہ مزاج میں درگزری کی جائے. درگزر کو بیلنس رکھنا بہت ضروری چیز ہے. جو طائف کا واقعہ ہے, آپ اندازہ کریں کہ فرشتہ بھی سامنے کھڑا ہو اور وہ طاقت کی بات بھی فرشتے کی معلوم ہو, اور وہ کہہ رہے اللہ کے رسول تھے کہ آپ کہیں تو طائف کی دونوں بستیوں کو ہم اس پتھر کے بیچ میں کچل دیں. اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, میں ان کو معاف کرتا ہوں. بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک لکھنؤ کے عالم کے اوپر ایک صاحب نے سحر کر دیا, ہم سے کم عمر, ہم لوگوں کو جان پہچان کے.
تو ایک عامل نے بتایا کہ صاحب فلاں بندے نے سیر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نام بتانے کے بجائے میں اس کی پکچر بناتا ہوں, اس کو پہچانو یہ کون صاحب ہے. انہوں نے پکچر بنائی, فوٹو بنائی, دیکھا تو دیکھا وہ بھی عالم. کہ یہ تذکرہ اسی بندے نے تم کو سیر کیا تمہارے اوپر. یہ گئے ڈائریکٹ جا کر کے اس سے بات کیے, دونوں کلیگ تھے, جا کر بات کیے کہ ایسا ایسا ایک عامل نے کہا ہے اور یہ آپ کی پکچر بنا کے دیا ہے, جبکہ اس نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے. وہ عالم تھے, خوف آ گیا ان کے دل میں, رونے لگے. انہوں نے کہا ہاں میں نے سحر کرایا آپ کے اوپر, مجھے معاف کر دیں آپ. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا. وہ جو عامل تھا اس نے کہا کہ جو میں نے بات بتائی صحیح ہے نا؟ کہا ہاں. کہا میں سحر کو پلٹ دیتا ہوں اور جو کیفیت تمہاری ہے یہی کیفیت ان کی ہو جائے گی. یہ مولانا, ان کا نام طارق, مولانا طارق صاحب نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, لہذا اب پلٹانے کی میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ کو معلوم کتنی بڑی بات ہے کہ اس بندے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. بہت اونچا کیریکٹر. یہ ایک الگ بات ہے کہ اسی سحر میں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن انہوں نے اجازت دی. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے, بہت بڑے بزرگ آدمی, ایک ہی لڑکا بیچارے کو, ان کے اوپر بھی سحر ہوا, بچہ سحر میں انتقال کر گیا اور انہوں نے پلٹانے کی اجازت نہیں دی. یہ نظام میں پلٹانے کی اجازت نہیں دیتا. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بھی کیریکٹر کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ابھی حال کا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے دروازے سے نکلے تو ایک موٹر سائیکل والے نے ان کو مار دیا محلے میں. اب یقینی بات ہے محلے میں اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بہت مارتے ہیں نا اس کو جو ایکسیڈنٹ کیا ہے. تو یہ گر پڑے بیچارے, اور گر پڑے تو ان کو فریکچر ہو گیا. بوڑھے تھے, 70-75 سال عمر ہے. تو وہ اس موٹر سائیکل والے سے کہتے ہیں کہ تم جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ تم کو لوگ بہت ماریں گے. اب آپ بتائیے کہ ایسے موقع پر جب ہمارا غصے کا ٹمپر نہیں ہے کہ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی سے بھاگ جاؤ ورنہ تم کو پکڑ لیں گے, لوگ بہت ماریں گے, اور اتنا کہنے کے بعد یہ بے ہوش ہو گئے. یعنی فریکچر تھا, درد اتنا زیادہ تھا, اتنا کہنے کے بعد یہ بے ہوش ہو گئے. جب مجھے بتایا محلے والوں نے کہا کہ یہ کیریکٹر بہت کم لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو اس قسم کا کیریکٹر پیش ہو. ہمارے یہاں پر ایک کام کرتے تھے, میں ان سے بہت متاثر تھا, ہمارے نوری صاحب جن کا انتقال ہو گیا, تو اللہ ان کی مغفرت کرے. تو ایک دن پریشان تھے, میں نے کہا کہ آپ کا جو خرچہ ہے آپ بتائیں مجھے, کوئی مسئلہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری تنخواہ بڑھا دیجئے. ہم نے کہا ٹھیک, جتنی ملتی اس کی دوگنی کر دیتے ہیں. ہو گیا. ہم نے کہا پھر بھی آپ کا خرچہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ میں ایک پرچہ لکھ دیتا ہوں, یہ فلاں جگہ سے ہر مہینہ اتنا غلہ لے لیا کریں. معلوم کیا کہتے ہیں وہ کہ مولانا جتنی میری تنخواہ بڑھ گئی ہے اب میرے گزارے کے لیے بہت کافی ہے, یہ پرچہ آپ کسی غریب کو لکھ دیں جس کے پاس غلہ نہیں ہے. دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں جو آدمی پریشان ہوتا ہے وہ تو جہاں سے جتنا مل جائے. آپ تو جو تمہارے یہاں مرکز میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ فقیر بولے کہ آج بھر کے ہمارا گزارا ہو گیا اب ہم بھیک نہیں مانگیں گے؟ وہ بھکاری ہے, وہ ضرورت مند نہیں ہے کوئی, وہ بھکاری ایک پیشہ ہے, وہ پروفیشنل بھکاری ہے. ورنہ اگر وہ صحیح میں ایمان والا تقوی والا ہو, ٹھیک ہے تم پریشان ہو اپائج ہو, اتنا تم کو پیسہ ایک آدمی نے دے دیا کہ آج دن بھر کا کھانا ہو سکتا ہے, اب آپ چھوڑ دیں, کل دیکھا جائے گا معاملہ, کل پھر بھیک مانگ لینا. لیکن اس کو 24 گھنٹے بھیک مانگنا ہے, وہ کوئی بھکاری نہیں ہے. وہ جس کو وہ لوگ جو پیسہ دے رہے ہیں بس ٹھیک ہے آپ دے دیں, لیکن حقیقت میں وہ بھکاری نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے نوری صاحب تھے, میں بہت متاثر ہوا کہ مطلب ایک آدمی اتنا پریشان ہے, اور میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی کی طرف سے غلہ جاری ہے, بہت سے لوگوں کو آپ کو بھی پرچہ لکھ دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کسی غریب کو آپ لکھ دیں, آپ نے جتنی میری تنخواہ بڑھا دی اب میرے گزارے کے لیے کافی ہے. سمجھ رہے؟ تو اس قسم کے کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ سب امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں اگر ایسے لوگ نہیں ہوں تو دنیا نہیں چلے. دنیا ایسے ہی لوگوں کے کیریکٹر سے چلتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی, ان کی یاد بھی آ گئی مجھے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت بھی کرے. تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو درگزری کا معاملہ ہے, کوشش یہ کیا کریں زیادہ سے زیادہ
کہ سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ درگزری ہونی چاہیے جو ماتحت ہیں، بیوی ماتحت، بچے ماتحت، گھر میں کام کرنے والے ماتحت، ان کے ساتھ سب سے زیادہ درگزری کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جتنا آپ ان کے ساتھ اچھا ماحول پیدا کریں گے اتنا کیریکٹر بڑھتا جائے گا۔ قرآن مجید نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور جہاں پر یہ بات کہی ہے کہ فاجرہ علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا اجر ہے، پروردگار عالم اس کو معاف کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ یہاں معاف کرتے ہیں تو اوپر والا بھی، کیونکہ ہم تو پورے گناہوں کے اور غلطیوں کے پلندے ہیں، اگر ہم کو معاف نہ کیا جائے، اسی بنیاد پر اللہ کہتا ہے کہ میرے فضل سے آپ جنت پہ جائیں گے۔ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ نیکی تو آپ نے جو کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت جو کہتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے فضل سے جائیں گے، کیونکہ ہماری غلطیاں رب کے خلاف اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ غلطیوں کو پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بندہ نجات پا ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ معافی کرتا ہے، اور اتنا معاف کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول فرمائے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ، دوسری یہ کہ اللہ معاف کرنے کے بعد اس بندے سے خوش بہت ہوتا ہے۔ معاف تو کر دیتا ہے، جب بندہ رجوع کرتا ہے اس کی طرف اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کر، مانیے کبھی سنا نہیں سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کے دربار میں آگے کہتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، کہتا آپ نے مثال دے کر سمجھائی کہ ایک آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اونٹنی پر اس کا پانی رکھا ہوا ہے اور اس کا کھانا رکھا ہوا ہے، اور وہ بندہ آرام کرنے کی نیت سے تھوڑا سے لیٹ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ نہ اونٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، سارے لوگ چلے گئے۔ اب یہ بہت پریشان ہوتا ہے، پریشان ہونے کے بعد اچانک وہ اونٹ اس کا آ جاتا ہے تو یقینی بات ہے وہ بہت خوش ہوگا۔ وہ خوش ہو کر کیا کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، آپ میرے بندے ہیں۔ خوشی میں جملہ الٹا نکال رہا ہے، گھڑبڑا نہیں، آپ کی زبان میں گھابرے ہو کر کے، وہ ایسا گھبرا گیا ہے، گھبرا کر کے خوشی میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ بندے ہیں، میں اللہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے جیسے یہ بندہ خوش ہوتا ہے ایسے میں خوش ہوتا ہوں، ایسے ہی میں خوش ہوتا ہوں۔ لہذا معاف کرنے کے بعد خوش بھی ہونا چاہیے، اور عادت یہ ڈالیں کہ روزانہ لیٹنے سے پہلے اللہ اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ ہے بہت مشکل کام، لیکن اگر یہ آپ عادت ڈالیں گے تو آپ کے بارے میں بھی دوسرے لوگ یہ عادت ڈالی رہیں گی کہ آپ جب وہاں قیامت میں کھڑے ہوں گے تو آپ کے اوپر کلیم کرنے والے لوگوں کی تعداد نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔